ایک حج کرنے کے بعد ایک صاحب حیثیت جو افراد ہیں ان کے لیے دوبارہ حج کرنا افضل ہے یا کہ وہ ان پیسوں سے وہ غریب کی ایک مدد کر دیں؟ جیسا کہ آج سیریا اور برما وغیرہ میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو جو انہوں نے حج کے لیے جانا ہے وہ پیسے وہ ادھر چیریٹی کے طور پہ بھیج دیں۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے اس کو تو بہرحال جب استطاعت پیدا ہو گئی آپ کو ادا کرنا چاہیے، لیکن عام حالات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی اور انسانی ضرورت تو ہمارے گرد و پیش میں نہیں ہے، یعنی کوئی غریب ہے، کسی طالب علم کی فیس دینی ہے، کسی کی اور کسی پہلو سے مدد کرنی ہے، کسی کی بیٹی بیاہنے والی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو ان سب چیزوں کا گرد و پیش میں خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی آدمی کے اوپر اس کے گرد و پیش میں جو لوگ رہتے ہیں، خواہ وہ اس کے اعزاء و اقربا ہیں، خواہ اس کے ہمسائے ہیں، خواہ اس سے ملنے والے ہیں، اس کے دوست احباب ہیں یا اس کے ہاں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو وہ ذمہ داریاں لازماً ترجیح حاصل کر لیں گی، ان پہ پہلے خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو ضرور جائے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ انسان کو آپ ایک مادی وجود کے طور پر نہ لیں، اس کے کچھ نفسیاتی تقاضے ہیں، کچھ اس کے جذباتی تقاضے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہو تو یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، یہ اسٹیٹس سمبل بن جاتے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزوں میں جو اصل روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو مناسک کی حقیقت بتائی ہے اس سے بہت سے لوگ واقف ہی نہیں، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ بس جا کنکر مار دیے ہیں اور پھیرے لگا لیے ہیں، وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ میں اپنی جان خدا کی نظر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں شیطان کے خلاف جنگ کا عہد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حجر اسود کا جو استلام ہے وہ کیا ہے؟ حجر اسود کو خدا کے ہاتھ کی علامت قرار دے کے آپ اس کے ساتھ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں، جس طرح پرانے زمانے میں عہد کرتے ہوئے بوسہ دیا جاتا ہاتھ کو، اسی طرح آپ بوسہ دیتے ہیں، نہ موقع ملے تو اشارہ کرتے ہیں، اور اس طرح گویا آپ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں، اس عہد کو زندہ کرتے ہیں جو آپ نے خدا کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا معصور ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایمانم بکا و وفام بعہدک، یعنی میں اپنے ایمان کو تازہ کر رہا ہوں اور میں اپنے عہد کی وفاداری کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس پورے عمل کو اگر آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کے اندر حج کا جذبہ اگر پیدا ہوا ہے تو کیا کہنے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ رسم سی بن گئی ہے، اس وجہ سے لوگوں کو اصل حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور اگر واقعتاً وہ یہ احساس اپنے دل میں رکھیں کہ اس کے نتیجے میں ہم خدا کے ساتھ کیا عہد باندھنے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے سفر پہ جاتے وقت 1000 مرتبہ سوچیں گے۔ ان کو تو یہ بتایا گیا کہ بس آپ جائیں گے، آپ نے رشوت کھائی ہے، آپ نے کسی کا مال لوٹا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے کسی کو کم تول کے دیا ہے، آپ نے کسی کو حرام گوشت کھلا دیا ہے، گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ ہر سال رخت سفر باندھتے ہیں تاکہ کم سے کم سال بھر کے گناہ تو معاف کرا لیے جائیں، جبکہ یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ عبادات سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق گناہ ہے، بندوں سے متعلق کوئی گناہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ جاوید صاحب، آپ نے ابھی جو فرمایا کہ وہ گناہ معاف کروانے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک روایت ہے نا کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو وہ گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس روایت کو کیا غلط سمجھا گیا ہے؟ نہیں، وہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ کس نوعیت کے گناہ؟ یعنی جب ایک بات ایک جگہ کہی جائے گی تو دوسرے موقعوں پر جو باتیں وضاحت کے طور پر کہی گئی ہیں ان کو بھی تو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو گناہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گناہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے نماز کسی وقت چھوڑ دی، یا آپ نے روزہ نہیں رکھا، یا اور اس نوعیت کے معاملات جو بندے اور خدا سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، کسی کا حق کھا لیا ہے، کم تول دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، خیانت کی ہے، مال کسی کا ہضم کر لیا ہے۔ ان گناہوں کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ یہ تو اس بندے سے معاف کرانے پڑیں گے، مال پاس ہے تو دینا پڑے گا اس کو، ورنہ قیامت میں آپ کو اس کے ساتھ نیکیوں اور بدیوں کا تبادلہ کرنا ہوگا، آپ اس کے بغیر بچ نہیں سکتے۔ تو جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق گناہ ہے، بشارت ان کے بارے میں دی گئی۔